وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی اور اس بستی کی طرف، اس زمین کی طرف راہ دکھائی جس میں عالمین کے لیے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرمایا ہم نے ابراہیم اور لوط کو علیہم السلام کو ظالمین سے، ظالموں سے نجات عطا فرمائی اور وہ زمین عطا فرمائی جس میں کل جہان کے لیے بارکنا للعالمین، جس میں کل جہان کے لیے ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو وہ زمین جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، وہ زمین کون سی ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا، بالخصوص صاحب مدارک نے لکھا، امام خازن نے لکھا، قرطبی، امام رازی، تمام ائمہ مفسرین نے لکھا کہ وہ زمین جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، اس زمین سے مراد بیت المقدس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ فقط ایک آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے برکتوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں بلا مبالغہ کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی جانب برکتوں کو منسوب کیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمائے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس ارض مقدس کی طرف چلو جو ہم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو بیت المقدس کو ارض مقدس اور ارض برکت، بابرکت زمین، یہ قرآن مجید نے ہی کہا ہے۔ اب اس کی برکتیں کیا ہیں؟ تو اس پر مفسرین نے، علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اختصاراً یہ سمجھ جائیں کہ برکتوں کا تعلق تو دو طرح سے ہے، ایک دنیاوی برکتیں اور ایک دینی برکتیں ہیں۔ تو دنیاوی برکتوں کے حوالے سے بیت المقدس کو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ یا بارکنا للعالمین، ہم نے کل جہان کے لیے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو برکت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اگر ظاہری دنیاوی برکت دیکھیں تو وہ زمین سنگلاخ وادی نہیں ہے، وہ ریگستانی سرزمین نہیں ہے، وہ انتہائی خوشحال وادی ہے۔ وہاں جگہ جگہ نہریں موجود ہیں، نہر فرات وہاں موجود ہے، نہر نیل وہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں کثرت سے فصلیں ہیں، کثرت سے پھل پھول ہیں، کثرت سے میوے جات ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین کھانوں کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے، فصلوں کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہے کہ وہ خود مختار سرزمین ہے، اسے دوسرے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی زمین میں پھلوں کی کثرت ہو، فصلوں کی کثرت ہو، زندگی گزارنے کے سارے سامان اگر کسی زمین سے مل جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا برکت ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر برکت یہ ہے کہ دو چیزوں کو قرآن مجید نے کہا برکت والی چیز ہے، ایک والتین
یعنی انجیر اور دوسری زیتون، جس کی قسم قرآن مجید کھاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملک شام میں سب سے زیادہ کثرت سے ہیں۔ انجیر، ساری دنیا میں ایسی نمایاں اور بے مثال انجیر نہیں ملے گی جیسی انجیر آپ کو بیت المقدس کی سرزمین میں ملک شام میں ملے۔ اور زیتون تو نام ہی ملک شام کا ہے، اور شام نام ہی زیتون کا ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ زیتون کی فصل کے لیے اس قدر بہتر ہے کہ اس جگہ تو ایک پوری آبادی ہے جسے کہتے ہیں جبل زیتون، وہ جگہ ہی زیتون کے نام سے منسوب ہے، اس لیے کہ زیتون کے لیے ایک خاص جگہ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ زیتون کی فصل نہیں اگ جایا کرتی، اس کے لیے ایک خاص جگہ چاہیے، خاص مٹی چاہیے، پاکیزہ مٹی چاہیے۔ تو ارض فلسطین، بیت المقدس انجیر کے لحاظ سے جو بابرکت پھل ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا بابرکت ہے، اور قرآن اس کی قسم کھاتا ہے اس لیے بابرکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی پھل ہے، اور یہ بیت المقدس میں کثرت سے ہیں۔ اور زیتون، دنیا میں اتنا زیتون کہیں نہیں ہوتا جتنا زیتون بیت المقدس میں ہے۔ تو اگر دنیاوی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بیت المقدس کی برکتیں دیکھیں تو وہاں فصلوں کی کثرت ہے، پھلوں کی کثرت ہے، پھولوں کی کثرت ہے۔ وہاں کی آب و ہوا، چونکہ وہاں کثرت سے پھل پھول ہیں، اس وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بھی انسان کی صحت کے لیے بہترین موافق ہے، اس لیے کہ آب و ہوا سے ہی بیماریاں آتی ہیں، اور آب و ہوا کی وجہ سے ہی بیماریاں ختم ہوتی ہیں نا۔ تو جب وہاں پاکیزہ آب و ہوا چلتی ہے تو وہاں صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ بیت المقدس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر بارکنا سے تعبیر کیا، فرمایا ہم نے اس زمین میں برکت رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جگہ جگہ نہریں موجود ہیں، وہاں کثرت سے فصلیں موجود ہیں، وہاں کثرت سے پھل پھول موجود ہیں، اور وہاں کی آب و ہوا انتہائی پاکیزہ ہے۔ تو جس جگہ میں یہ ساری چیزیں ہوں، اس جگہ میں صحت بھی اچھی رہتی ہے، زندگی بھی اچھی رہتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے بیت المقدس کو کہا کہ یہ بابرکت سرزمین ہے۔ تو یہ تو برکتیں ہیں، دنیاوی برکتیں، اور پھر مفسرین نے فرمایا دینی برکتیں یہ ہیں کہ آج کے دن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی آمد تک جتنے انبیاء آئے، اکثر و بیشتر انبیاء اسی سرزمین میں آئے، بیت المقدس میں آئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام۔ کثرت ہے، بلا مبالغہ لاکھوں انبیاء کرام اس بیت المقدس کی سرزمین میں آئے۔ تو اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک جگہ امام مظہری نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ اللہ کی رحمتوں سے پر ہو جاتی ہے، اللہ کا ولی جس جگہ سے چلے اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نور کی برسات ہوتی ہے۔ امام مظہری نے لکھا تو جس جگہ ایک اللہ کا ولی چلے وہاں اس کثرت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نور کی برسات ہوتی ہے۔ تو وہاں بیت المقدس کی سرزمین میں ایک ولی نہیں، لاکھوں انبیاء کرام تشریف فرما ہے، لاکھوں انبیاء کرام وہاں آئے اور وہاں ہی آپ تبلیغ کرتے رہے۔ تو انبیاء کرام کی یادیں بیت المقدس کی گلی کوچوں میں موجود ہیں، وہاں کی مٹی نے لاکھوں انبیاء کرام کے قدم چومے ہیں، وہاں کے گرد و غبار نے لاکھوں انبیاء کرام کے جسموں کا بوسہ لیا ہے۔
وہاں کی گلیوں نے لاکھوں انبیاء کرام کو دیکھا ہے، یہ ایک برکت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مزید اور برکت یہ ہے، جہاں انبیاء ہوتے ہیں وہاں آسمان سے رب کا پیغام لانے والے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ تو جب لاکھوں انبیاء کرام بیت المقدس میں موجود ہیں، تو اگر ایک نبی پر ایک بار جبریل امین اللہ کا وحی لے کر آئے ہوں گے، تو بیت المقدس تو ایسی سرزمین ٹھہری کہ 1,00,000 مرتبہ جبریل امین اس سرزمین میں آئے۔ جبکہ ایک بار انبیاء کرام پر ایک بار جبریل امین نہیں آتے، تو ہزاروں بار آتے ہیں۔ وہ تو ہم نے ایک تخمینہ بتایا کہ اگر اندازہ کر لیا جائے کہ ایک نبی پر ایک بار جبریل امین رب کا وحی لے کر آئے، تو بیت المقدس میں بلا مبالغہ لاکھوں انبیاء کرام آئے، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کی گلیوں میں وہاں کے در و دیوار نے لاکھوں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اور وہاں کی زمین نے لاکھوں مرتبہ اللہ کا پیغام سنا، اور وہاں کی فضاؤں نے لاکھوں مرتبہ جبریل امین کے ذریعے اللہ کی وحی کو اترتا ہوا دیکھا اور محسوس کیا۔ کیا کم برکت ہے کہ بندہ جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے انبیاء کرام وہاں جگہ جگہ قدم قدم پہ انبیاء کرام کی یادیں موجود ہیں۔ جبریل امین کا اترنا وہاں حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین کا انبیاء کرام کے لیے خبر لے کر آنا، وحی لے کر آنا حتمی اور یقینی ہے۔ تو کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر انبیاء کرام یہی بیت المقدس کی سرزمین ہے، یہاں کی گلیوں میں انبیاء کرام تبلیغ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے تو کسی گلی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی گلی میں حضرت داؤد علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں، کسی گلی میں حضرت یعقوب علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں، کسی گلی میں حضرت زکریا علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہی بیت المقدس کی ایک بستی ہے بیت اللحم، یہاں جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں، اور یہی جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں کلام کیا، لوگوں نے دیکھا۔ تو کتنی یادگاریں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام آئے اور پھر چلے گئے، فرمایا انبیاء کرام یہاں پیدا ہوئے، انبیاء کرام یہاں بڑے ہوئے، انبیاء کرام نے یہیں بیت المقدس میں ہی نبوت کا اعلان کیا۔ انبیاء کرام پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین اللہ کا وحی لے کے نازل ہوتے رہے، انبیاء کرام یہیں تبلیغ کرتے رہے، اور بالآخر اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ تو یہ ایسی پاکیزہ سرزمین ہے کہ انبیاء کرام کی تبلیغ کی وجہ سے اس سرزمین نے انبیاء کرام کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ ان کے پاکیزہ خون ان مٹیوں میں شامل ہیں، اور پھر آگے جا کر یہی انبیاء کرام، انہی انبیاء کرام کے مزارات بھی وہاں موجود ہیں۔ آج کے دن تک روئے زمین میں انبیاء کرام کے مزارات اس قدر کثرت سے کہیں دوسری جگہ نہیں ہے جس قدر کثرت سے بیت المقدس میں ہے۔ کثرت سے انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، تو کیا یہ کم برکت ہے بیت المقدس کی؟ تو یہ برکتیں دنیاوی برکتیں نہیں، یہ دینی برکتیں ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کا ہونا، انبیاء کرام کا تبلیغ کرنا، اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کے وحی کا نازل ہونا، جبریل امین کا آنا، پھر انبیاء کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، پھر اپنے اپنے مزاروں میں چلا جانا، اور آج کے دن تک انبیاء کرام وہی موجود ہیں۔ تو جب اٹھیں گے اور لوگ تو تنہا اٹھیں گے، انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اٹھیں گے نا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا یہ انبیاء کرام کی موجودگی ہے،
ان کی موجودگی زندگی میں بھی برکت اور ان کی موجودگی بعد از وصال قبر کی صورت میں ہے تو یہ بھی برکت ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت سرزمین ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس سرزمین کو ایک مرتبہ نہیں، کہیں کہتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم ارض مقدس کی طرف چلو، کہیں اس سرزمین کو بیت المقدس سے تعبیر کرتا ہے، کہیں کہتا ہے بارکنا حولہ، کہیں کہتا ہے ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے نوح کو ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی اور اس زمین کی جانب ہدایت دی جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ہیں بیت المقدس کی، اور ایسا نہیں ہے کہ بس اتنی ہی برکتیں ہیں، پھر فرمایا اس پر مزید برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا وہ بھی روایت کرتی ہے اس حدیث اسے، اور اسے مختلف امام حاکم نے المستدرک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں اگر نماز پڑھوں تو کس جگہ نماز پڑھوں؟ مسجد نبوی میں نماز یعنی ثواب کی نیت سے پڑھوں یا مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھوں؟ کس جگہ نماز پڑھنے سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی مسجدی افضل من 4 صلوات فیہ، میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہاں تو بتا دیا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے بیت المقدس کے بارے میں، بیت المقدس کے مقابلے میں۔ پھر فرمایا وَلَنِعْمَ الْمُصَلِّي، لیکن جو بیت المقدس میں نماز پڑھنے والا ہے کیا خوش قسمت ہے، کیا ہی سعادت مند ہے جو بیت المقدس میں نماز پڑھنے والا ہے۔ فرمایا وہ سعادت مند اس وجہ سے ہے وَهُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، وہ ارض محشر اور منشر ہے، یعنی یہی سرزمین ارض محشر ہے اور ارض منشر ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے، ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب سور پھونکا جائے گا تم زمین سے اپنی اپنی قبروں سے نکلو گے، ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے، تو وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، ملک شام بیت المقدس یہی ارض محشر ہے، یعنی کل خلائق کو اسی جگہ اکٹھا کیا جائے گا، جب تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو یہ ہے محشر، اور پھر یہیں سے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یہ ہے منشر۔ تو فرمایا کہ الشام ارض المحشر والمنشر، ملک شام ارض محشر اور منشر ہے۔ اب اس پر جو اعتراض ہوتا تو وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ایک انسانی ذہن یہ سوچتا ہے، ایک انسان سوچتا ہے کہ چھوٹی سی زمین ہے، اس جگہ کل خلائق کا مطلب ہے انسان، جنات، جانور سب ایک جگہ جمع کر دیا جائیں، تو اس جگہ چھوٹی سی جگہ میں کیسے جمع کیا جائے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تم اس زمین کو چھوٹی سی زمین دیکھ رہے ہو، جب اس زمین کو محشر بنایا جائے گا تو اس زمین کو ہم چھوٹا نہیں رکھیں گے، بہت وسیع کر دیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے، تو زمین تو یہی ہوگی، اس کی حیت اور اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس میں وسعت آ جائے گی، کل کائنات، کل خلائق اس میں جمع ہو جائے گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ یہ سرزمین برکتوں والی سرزمین، ایک
یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے کہ یہاں یہ سبزہ زار ہیں، یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے کہ یہاں مرغزار ہیں، یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کا مولد اور مسکن رہی ہے، اور یہیں انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں۔ یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے کہ یہ وحی الہی کا مرکز رہی ہے۔ انبیاء کرام پر جتنے انبیاء کرام پر وحی آتے رہے اسی سرزمین میں آتے رہے۔ یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے ہے کہ بلا مبالغہ لاکھوں مرتبہ جبریل امین اس سرزمین میں آئے ہیں، اس لیے برکتوں والی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بتایا یہ سرزمین برکتوں والی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے قیامت کے دن جب حشر کیا جائے گا تو اسی سرزمین میں حشر کیا جائے گا۔ کتنی برکتیں ہیں اس کی، تو یہ برکتیں آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ سرزمین برکتوں والی ہے۔ بیت المقدس اسی وجہ سے کہتے ہیں، بیت المقدس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ سرزمین، وہ سرزمین جو خود پاکیزہ ہے اور دوسروں کو بھی پاکیزہ کر دینے والی ہے۔ تو یہ جنت نظیر ہے، ظاہری آنکھوں کے لحاظ سے دیکھیں سبزہ زار ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، فصلیں ہیں۔ انسان کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ کر بھلی محسوس کرتی ہیں، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو وہاں سبزہ زار ہونے کی وجہ سے وہ سرزمین جنت نظیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور آگے چلیں، امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے لکھا اور ابن عساکر نے بھی لکھا تاریخ دمشق میں، ایک صحابی ہیں حضرت شریک بن خرشمہ، حضرت شریک بن خرشہ النمیری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ یاد رکھیے کہ بیت المقدس کو 2 مرتبہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاتح بیت المقدس ہوئے، اور دوسری مرتبہ پھر جب ان کے قبضے میں آیا تو تقریباً 100 سال کے بعد، 91 سال کے بعد دوسری مرتبہ فاتح بیت المقدس بنے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین زنگی کے منہ بولے بیٹے تھے، تو یہ بنے۔ تو 2 مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ اس کی فتح آئی ہے، انشاءاللہ آئندہ تیسری مرتبہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ اس کی فتح ممکن ہے، اور یہ مقدر ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس دور میں بیت المقدس فتح کیا، حضرت شریک بن خرشہ النمیری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی اسی لشکر میں موجود تھے جس لشکر نے بیت المقدس فتح کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں تفصیل سے آئے گا۔ تو جب فتح کیا، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے مختلف کاموں میں، تو حضرت شریک کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی تو معلوم ہوا کہ قریب ہی ایک کنواں ہے، تو اس کنویں کا نام پوچھا تو کہا کہ بیر سلیمان، اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حکم سے وہ کنواں بنایا تھا۔ تو اس حکم کا اسی یادگار کی وجہ سے آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کا نام ہے بیر سلیمان۔ تو کہتے ہیں وہاں گئے، وہاں جا کر جب ڈول ڈالا تو کہتے ہیں کہ ڈول کی رسی چھوٹ گئی، ڈول اندر چلا گیا، تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس سے پانی نکالیں، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ چلو نیچے پانی تو کم ہی ہے، نیچے جا کر پانی بھی پی لیں گے، ڈول بھی نکال لیں گے۔ تو کنواں اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا چوڑا نہیں تھا، اور اتنا گہرا بھی نہیں تھا، آسانی کے ساتھ جا سکتے تھے، اور اتنا گہرا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سرزمین ایسی ہے وہاں تھوڑا سا اگر کھود دیا جائے تو وہاں سے پانی نکل جاتا ہے، ظاہر ہے دریائے نیل وہیں سے بہہ رہا ہے، دریائے فرات وہیں ہے، قدم قدم پہ نہریں ہیں، تو جہاں پانی کی کثرت ہوتی ہے کنواں زیادہ گہرا کھودنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں زیادہ گہرا کنواں نہیں تھا، وہ نیچے اترے، ڈول سے پانی پیا، اور پینے کے بعد جب اترنے لگے اچانک انہیں سامنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایک دروازہ سا نظر آیا، دروازے سے اندر گئے تو دیکھتے وہ تو الگ ہی دنیا ہے، وہ تو نہ کنواں ہے، نہ ڈول ہے، نہ پانی ہے، وہ الگ ہی دنیا ہے، ایسی دنیا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی،
نہ کسی دل میں اس دنیا کے حوالے سے تصور گزرا۔ ایسی دنیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور پانی کی نہریں ہیں بہہ رہی ہیں، چڑیوں کا چہچہانا سنائی دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہیں عجیب سا لگا، یہ میں کہاں آ گیا؟ میں تو پانی پینے کے لیے کنویں میں آیا، یہ اچانک میں کس دنیا میں آ گیا؟ اچھا یہاں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ باغ بھی موجود ہے، پانی کی نہر بھی موجود ہے، تو میں باہر جا کر بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں باہر جا کر بتاؤں گا تو کوئی مجھے یقین نہیں کرے گا کہ میں کہاں سے آیا۔ تو کہتے وہیں سے درخت سے ایک پتا توڑ لیا، جو ہتھیلی کے برابر ایک پتا تھا، توڑ کر اسے اس طرح سے موڑ کر کان کے اوپر رکھ لیا، جیسے پین قلم وغیرہ رکھتے ہیں، رکھ لیا تاکہ یہ نشانی ہو۔ جلدی جلدی اوپر آئے، اوپر آ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ آؤ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ تو کہا کیا چیز دکھاؤ؟ تو اس کنویں کے اندر ایک باغ ہے، اور ایک ایسا باغ ہے کہ نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ایسا تصور گزرا ہے۔ تو لوگ بھاگے چلے آئے، باری باری اترتے ہیں تو نہ وہاں پر کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ ٹھنڈی ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے واقعی دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ پتا توڑ لیا تھا، یہ دیکھو یہ پتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس پتے کو 2-3 دنوں تک انہوں نے رکھا، لیکن اس پتے میں کوئی تغیر نہیں آیا، اس پتے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کہ کچھ دنوں کے بعد تو پتا جب پانی نہیں ملتا ہے تو آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، لیکن وہ پتا ہے جوں کا توں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں حضرت جو وہاں کے امیر تھے، وہ دور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، تو کہتے ہیں وہ پتا مدینے بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور ایک رکہ بھی لکھا، عرض کی کہ امیر المومنین بیر سلیمان میں ہمارا ایک شخص اترا تھا، وہ صحابی رسول ہے، شریک بن خرشہ النمیری ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا، ہم نے دوبارہ جا کر دیکھا تو ہمیں کچھ نہ ملا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ کچھ دیکھا، یہ باغ دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ پتا بھی وہ توڑ کر لائے۔ ایک ہفتے تک ہم اس پتے کو دیکھتے رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امیر المومنین اب آپ بتائیں، اس لیے کہ آپ کا علم ہم تمام کی علوم سے زیادہ ہے، آپ بتائیں کہ یہ معمہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ رقعہ پیش کیا گیا، آپ نے دیکھا اس پتے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور خط لکھا اور روانہ کر دیا۔ تو جب خط وہاں پہنچا تو اس خط میں لکھا تھا کہ بے شک وہ بندہ جنت سے گھوم کر آیا ہے، اور یہ پتا دنیاوی پتا نہیں ہے، یہ جنت کا پتا ہے۔ اور فرمائے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا یدخل امتی رجل یدخل الجنت فی امتی رجل فی الدنیا، میری امت کا ایک شخص دنیا میں ہی جنت سے گھوم کر آئے گا۔ تو فرمایا وہ شخص بڑا قیمتی ہے، میرے پاس بھیج دو۔ تو کہتے ہیں حضرت شریک بن خرشہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے مدینے بلا لیا، ان کی بڑی عزت و تعظیم کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہی یہی رہ گیا، لوگ گاہے بگاہے آتے، لوگ جماعت بنا بنا کر آتے، ان کے پاس آ کر پوچھتے آپ نے کیا دیکھا، کیسے گئے، کیا محسوس کیا؟ جب سب کچھ بتا دیتے تو پھر کہتے پتا دکھائیے۔ تو وہ پتا انہوں نے قرآن مجید کے صفحات کے ساتھ رکھا تھا، قرآن مجید کے اندر جب لوگ کہتے کہ پتا دکھائیے، وہ پتا لے جا کر دکھاتے۔ وہ پہلے دن سے جیسے تازہ تھا، ہرا تھا، ویسے ہی کئی سالوں کے بعد بھی تازہ رہا، ان کی زندگی کا یہی معمول رہا۔ اور پھر کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ بات میں نے دیکھی، یہ چیز میں نے دیکھی، یہ پتا میرا ہے، یہ بہت بابرکت پتا ہے، جب میں مر جاؤں میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو کہتے جب ان کا وصال ہوا تو وہ پتا ان کے ساتھ ہی کفن میں رکھ دیا گیا۔ اسے امام سیوطی نے نقل کیا ہے،
ابن عساکر نے بھی نقل کیا، امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ تو اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ بات یہ ثابت ہوئی کہ بیت المقدس کی برکت فقط یہ نہیں ہے کہ وہاں سبزہ ہیں، وہاں پھل پھول ہیں، وہاں انبیاء ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں۔ انہی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ بیت المقدس اصل کے لحاظ سے جنت ہے۔ بیت المقدس جنت ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں میں سے ایک سرزمین ہے جسے کشمیر کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کشمیر جنت ہے۔ اور کشمیر جنت ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی دینی وابستگی ہے، کوئی مذہبی وابستگی ہے، یا وہاں کوئی مذہبی نشانی ہے یا دینی نشانی، ایسا نہیں ہے۔ کشمیر کو جنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں کی وادیاں اگر بندہ دیکھے تو وہ جنت کی وادی نظر آتی ہے، وہاں کا سبزہ دیکھے، وہاں کے مرغزار دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنت میں آیا ہوا ہے۔ تو اگر کشمیر اس لحاظ سے جنت ہے تو اس کشمیر کے جنت ہونے کی ایک نسبت ہے، اور وہ نسبت دنیاوی ہے کہ وہاں کی وادیاں، کشمیر کی وادیاں جنت نظیر ہیں، اس وجہ سے کشمیر کو جنت کہتے ہیں۔ لیکن بیت المقدس کے لیے جنت کا لفظ استعمال کرنا ایک نسبت سے نہیں ہوگا، وہاں کی وادیاں بھی جنت نظیر ہیں، وہاں انبیاء کرام موجود ہیں، یہ جنت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس روایت کے مطابق زمین میں آج کے دن تک بیت المقدس حقیقی معنوں میں جنت ہے۔ اور وہ جنت کیسے ہے؟ ایک صحابی کو دکھا دیا گیا، ہر ایک کو تو نہیں دکھانا ہے نا، ایک صحابی کو دکھا دیا گیا، بس یہی کافی ہے کل امت کے لیے، قیامت کے لیے۔ جو سمجھنے والے ہیں سمجھ جائیں۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے کہ حدیث کی روح سے بیت المقدس جنت ہے، تو پھر اب وہ شعر پڑھیں جو کسی نے کشمیر کے لیے پڑھا، لیکن ہم تو بیت المقدس کے لیے بھی اسے حقیقی معنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ارباب جہاں کہتے ہیں القدس کو جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ القدس وہ جنت ہے، اور جنت کسی کافر کے لیے نہیں ہے۔ جنت کل بھی مسلمانوں کے لیے تھی، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ہے، اور آئندہ بھی مسلمانوں کے لیے ہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے انہی برکتوں کے حصول کے لیے اس زمانے سے لے کے جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک جتنے اکابرین امت گزرے، انہوں نے بیت المقدس کو اہمیت دی ہے۔ آج ہماری نالائقی ہے، آج ہماری غفلت ہے کہ ہم نے بیت المقدس کے بارے میں نہ جانا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے۔ اس وجہ سے ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین کا جھگڑا ہے۔ تو یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جنت کا جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، اور ہم کہتے ہیں جنت کافر کے لیے ہے نہیں، جنت ہماری ہے۔ یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے۔ یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ہلال اور صلیب کا جھگڑا ہے۔ تو جو ان جھگڑوں کو سمجھ جائیں گے وہ ان جھگڑوں سے پیچھے نہیں رہ سکتے، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہی ہوگا ہر لحاظ سے۔ جو کردار ادا نہیں کرے گا آگے جا کر اس کا نام غداروں میں لکھا جائے گا، اور جو اپنے لحاظ سے کردار ادا کرے گا آگے جا کر اس کا نام وفاداروں میں لکھا جائے گا۔ جنت میں جانا ہر ایک چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کی طلب کے لیے کوشش کون کر رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ فلسطینی مسلمان خاک و خون میں غلطہ ہیں، ان کا پورا شہر غیر آباد کر دیا گیا، جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو وینٹیلیٹر میں ہیں، نوزائیدہ بچے، ان بچوں کے لیے بھی کہا گیا ان بچوں کو لے جاؤ ورنہ وینٹیلیٹر بند کر دیا جائے گا، اور بالآخر وینٹیلیٹر بند کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے میں سینکڑوں بچے مر گئے، شہید ہو گئے۔
ساری دنیا میں کسی بھی دین میں، دنیا کے کسی قانون میں یہ جنگی قانون ہے ہی نہیں کہ بچوں کو شہید کیا جائے، یہ جنگی قانون ہے ہی نہیں کہ آبادیوں میں گولہ باری کی جائے، یہ جنگی قانون ہے ہی نہیں کہ بازاروں میں گولہ باری کی جائے، یہ جنگی قانون ہے ہی نہیں کہ اسپتالوں میں گولہ باری کی جائے، اس لیے کہ اسپتالوں میں تمام مریض آتے ہیں، ان کے بھی اور ان کے بھی، لیکن آج اسرائیل ایسا اندھا ہوا ہے اور ایسا طاقت کے زور میں بغیر مہار کا گھوڑا بنا ہوا ہے، نہ وہ اپنوں کی سنتا ہے، نہ وہ اپنی کتاب کی سنتا ہے، نہ وہ اپنے علماء کی سنتا ہے، اسے بس یہی دھن ہے کہ کسی طرح غزہ کی پٹی خالی کرا دی جائے، فلسطین پر قبضہ کر لے۔ اگر قبضہ ہو بھی جائے بہرحال جنت تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہا تھا کہ اس جنگ کا معال کار فیصلہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ بیت المقدس کل بھی مسلمانوں کے لیے تھا اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ تو دکھ کی بات ہے ہی کہ بے ایمانہ سلوک کیا جا رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اس سے بڑھ کر دکھ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سیب کے گرنے سے نیوٹن نے کشش ثقل دریافت کر لیا تھا، یہاں سینکڑوں انسانی جان گر گئے، انسانیت دریافت نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری سوچ ہے نا، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی یہ سب کچھ زمینی یہ جنگ چل رہی ہے یا زمین کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی یہ مثال علماء نے دی۔ علماء فرماتے ہیں بیت المقدس ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا پوری دنیا میں جتنی مسلم ریاستیں ہیں، جتنے مسلم ملک ہیں، اس درخت کی شاخیں ہیں، اور بیت المقدس ایک درخت ہے اور اس کی جڑ بیت المقدس میں ہے۔ تو اگر یہاں سے ٹھنڈی ہوا چلے گی پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوا جائے گی، لیکن یہاں سے اگر گرم ہوا چلے گی کسی دنیا میں امن و سلامتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جڑ ہے۔ اگر جڑ میں نقصان ہو تو شاخیں آباد نہیں رہ سکتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور دین کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ اگر مسجد اقصی غیر آباد ہوگی، اگر وہ مسئلے میں گریں گے تو تم بھی مسئلے میں گرو گے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ عربوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ فلسطین وہ بھی عرب کا ہی حصہ ہے نا۔ آج تو عرب کو جب کہا جائے تو مکہ اور مدینہ کو عرب کہتے ہیں نا، ورنہ یہ پورا خطہ یہ عرب ہے۔ مکہ، مدینہ، شام، یمن، عراق، ایران، یہ پورا یہ خطہ یہ عرب ہے۔ تو کہتے ہیں یہ عربوں کا آپس کا جھگڑا ہے، تو بعضوں نے اسے عربوں کا جھگڑا کہا انہیں کو نمٹانا چاہیے۔ تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے یہ عربوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام و کفر کا جھگڑا ہے۔ وہ اسلام کو مٹا رہے ہیں، تمہارے بچوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ عرب کا جھگڑا ہے، اور پھر کہتے جب عرب خود نہیں کہہ رہے تو ہمیں کیا غرض ہے، ہم تو عجم ہیں، ہمیں کیا غرض ہے بولنے کی۔ تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام یہ ایک تاریخی جملے ہیں، زندگی بھر کے لیے یاد رکھیے، اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے غور کریں گے میری بات کی سچائی آپ کو معلوم ہوگی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اللہ نے دین اسلام کی خدمت عربوں سے چھین لی ہے۔ عربوں نے صحابہ کرام کے بعد کوئی خدمت دین اسلام کی نہیں کی ہے اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ وہ جو دوسری مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا نا، وہ کوئی عربی نہیں تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، وہ کرد تھا، وہ عربی النسل نہیں تھا۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے بعد دین اسلام کی خدمت عربوں سے چھین لی ہے،
ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کی غفلتوں کی وجہ سے، شباب اور شراب میں پڑ جانے کی وجہ سے۔ تو جب ایسا ہے تو عربوں کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنا یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے ان سے خدمت سلب کر لی ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل دو لفظوں میں آپ دیکھیے۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں میں ہے نا وہ حدیث ہے، اور سب سے بڑھ کر جو حدیثیں ہیں وہ کتنی اچھی ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 حدیثیں ہیں۔ اگر ان 6 حدیثوں کو اسلام سے نکال لیا جائے اسلام میں کچھ نہیں بچتا۔ یہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں نا، ان 6 حدیث کی کتابوں میں سے سب سے بلند ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ جائیں آپ مطالعہ کریں، 6 کی 6 کتابوں کی خدمت انجام دینے والے کوئی ان میں سے ایک بھی عربی نہیں ہے، سب عجمی ہیں۔ امام بخاری عربی نہیں تھے، وہ تو ازبکستان کے رہنے والے تھے۔ امام مسلم جو صحیح مسلم ہے وہ بھی عربی نہیں تھے، وہ تو نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نسائی ہیں، ترمذی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابو داؤد، امام ابو داؤد تو پاکستان سے بالکل قریب کے تھے، بلوچستان کے قریب کے علاقے میں، یعنی ایران سے بالکل مضافات کے رہنے والے تھے۔ تو بعض علماء نے فرمایا اگر تحقیق کی جائے تو یہ بات ثابت ہوگی امام ابو داؤد پاکستان کے ہی رہنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ تو ایک تحقیقی گفتگو ہے، اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ صحاح ستہ جو حدیث کی سب سے بلند ترین کتاب ہے، اس سے بڑھ کر خدمت کسی دوسرے نے نہیں کی ہے، اور یہ خدمت 6 کے 6 علماء وہ ہیں جو سب کے سب غیر عربی ہیں۔ تو کیا کسی عربی کو یہ توفیق نہیں ملی؟ کسی عربی کو یہ ذہن نہ آیا کہ رسول اللہ کے فرمان کو جمع کیا جائے، صحیح احادیث کو جمع کیا جائے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کے سب غافل ہیں، یہ سب کے سب شراب و شباب میں ہیں، یہ سب کے سب تساہل پسندی کا شکار ہو گئے، انہیں غرور ہو گیا کہ ہم عربی ہیں، تو اللہ نے ان کا غرور توڑا۔ تساہل پسندی کی سزا یہ دی کہ اتنا بڑا دین کا کام جس کا نام صحاح ستہ ہے وہ اللہ نے ان سے سلب کر لیا اور سارا کام عجمیوں سے کروایا۔ بھائی وہ رب ہے، وہ چاہے تو ایک کتے سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کے سامنے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وہ سب کے سب عربی تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، ان کے بعد اللہ نے دین کی خدمت کی سعادت عربوں سے چھین لی ہے۔ تو جب کل انہوں نے دین کی خدمت نہ کی، بیت المقدس فتح کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو جب کل کوئی کردار نہ رہا، پورے عرب میں ایک ایسا شخص پیدا نہ ہوا جو بیت المقدس فتح کرے، کردوں میں سے ایک اٹھا مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی، اس نے بیت المقدس فتح کیا۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عرب اس زمانے میں بھی مرے ہوئے تھے، آج بھی مرے ہوئے ہیں؟ تو ان کی جانب وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس غزہ کا معرکہ یہ فتنہ ہے، یہ پچھلے جمعے کا بیان ہے، امام کعبہ کا بیان، قاری سدیس کا بیان ہے کہ غزہ کا معرکہ فتنہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں، نہ اس پر گفتگو کریں اور نہ اس حوالے سے کوئی عملی کام کریں، اس سے دور رہیں۔ وہاں تمہارے مسلمان وہاں خاک و خون میں غلطہ ہیں، وہ اپنی زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ تو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور وہاں بیت اللہ کا امام کعبہ یہ خطبہ دیتا ہے کہ مارکۃ الغزہ فتنہ، کہ غزہ کا مارکہ یہ فتنہ ہے۔ کیا آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ کل بھی اللہ نے ان سے وہ ساری سعادتیں سلب کی تھیں اور آج بھی سعادتیں سلب ہیں؟ اور یہ تاریخی جملے یاد رکھیے، ساری دنیا میں جب بھی خوشحالی آئے گی عجمیوں سے ہی آئے گی، عربیوں کی طرف سے نہیں آئے گی، اس لیے کہ سب کے سب تساہل پسندی کا شکار ہے۔ قرآن کی خدمت کس نے کیا ہے؟ ہم نے تو ایک زندگی لگا دی ہے قرآن کی خدمت میں، پڑھنے میں۔ آپ جائیں دیکھیں علماء کو، قرآن کی تفسیر سب سے بڑھ کر قرآن کی خدمت ہے نا۔ قرآن کی تفسیر میں سب سے بلند ترین تفسیر جسے ام التفاسیر کہتے ہیں،
وہ ہے تفسیر تبری جو 18 جلدوں میں ہے۔ وہ تفسیر تبری لکھنے والے کون تھے؟ کیا عربی تھے؟ تو وہ تبریہ کے رہنے والے تھے، وہ تبریہ کے رہنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد امام رازی، تفسیر رازی 30 جلدوں پہ تفسیر لکھنے والے، وہ کون تھے؟ کیا وہ عربی تھے؟ وہ رے کے رہنے والے تھے، تہران کے، ایران کے رہنے والے تھے، وہ عربی النسل نہیں تھے۔ تو اسی طرح آپ تفسیر کی کتابوں کو بھی دیکھیں نا، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر رازی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن جریر ہے، ان میں سے کوئی ایک تفسیر بھی کسی عربی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کی خدمت کی جانب اگر دیکھیں، اس زمانے سے لے کے آج تک قرآن کی خدمت میں سر فہرست عجمی نظر آئیں گے۔ حدیث کی خدمت پہ آپ دیکھیں تو اس زمانے سے لے کے آج تک حدیث کی خدمت میں عجمی سر فہرست نظر آئیں گے، جو یہ اشارہ ہے کہ کل بھی دین کی خدمت عجمیوں سے ہی لی گئی اور آئندہ بھی عجمیوں سے ہی لی جائے گی۔ تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عربوں نے تو اسرائیل تسلیم کر لیا اور غزہ کے فتنے کو، غزہ کے مارکے کو فتنہ کہہ دیا۔ وہ جو کریں اس لیے کہ اللہ نے انہیں سزا دے رکھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پاکیزہ سرزمین میں بیٹھ گیا وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ بیت اللہ پہ کبھی قبضہ حجاج بن یوسف کا بھی رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا مکہ اور مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہی کرنا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے، عملی جد و جہد کرنی ہے جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں۔ بائیکاٹ کا ہم نے کہا تھا، اب اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے، اب اس کے اچھے اثرات ہمارے لیے اچھے، ان کے لیے برے اثرات آ رہے ہیں۔ تو اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں، یہ 1 مہینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ اپنی چیزیں کھائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اپنی چیزیں کیا ہیں، دوسروں کی چیزیں کیا ہیں۔ تو جو دکاندار ہیں بے شک وہ بھی، اس پر کوئی شک نہیں، وہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تھوڑی سی اور خدمت کریں کہ ہماری چیزیں سامنے ڈسپلے کریں۔ سامنے جب ہماری چیزیں سامنے ہوں گی اور اگر اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے تو لینے والوں کو بتا بھی دیں یہ اسرائیلی ہے، یہ ہماری ہے، آپ کو کیا چاہیے۔ اگر آپ بتائیں گے نا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے استعمال کرنی ہے، چائے کی پتی ہم نے استعمال کرنی ہے، بچوں کا دودھ ہم نے استعمال کرنا ہی ہے، ٹوتھ پیسٹ تو ہم نے استعمال کرنا ہی ہے، صابن استعمال کرنا ہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی اسرائیلی ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی میں اکثر یعنی ہمیشہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو اکثر استعمال کی چیزیں ہیں نا، اگر دکاندار ان چیزوں کو سامنے ڈسپلے کریں تو لینے والے کے لیے بھی آسانی ہو کہ اچھا نہیں یہ تو اسرائیلی ہے، میں یہ نہیں لوں گا، یہ لوں گا، اگرچہ اس کی قیمت زیادہ ہو۔ اب جو مصنوعات بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کی کوالٹی اچھی کریں، اپنی مصنوعات کو اچھا بنائیں۔ اب ہم لینے والے ہیں تو وہ بھی دینے والے بنیں اور اپنی چیزوں میں اپنی چیزوں کا معیار اچھا کریں، اس لیے کہ دودھ، پتی، یہ ساری چیزیں کل بھی ہم استعمال کر رہے تھے، آئندہ بھی استعمال کریں گے۔ جب ہماری عادت آپ کی چیزوں میں پڑ جائے گی تو پھر ہم ان کی چیزوں کو بھول ہی جائیں گے۔ جیسے ہم ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے تھے تو آپ کی چیزیں بھول گئے تھے۔ تو اپنی چیزوں کا معیار بھی اچھا کیجئے تاکہ جو لے تو اسے ان چیزوں کی عادت بن جائے۔ تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں اور پھر دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے، بچوں کو بتانا ہے، بڑوں کو بتانا ہے کہ یہ زمین کا جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی یہ عربوں کا جھگڑا ہے، یہ تو جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہے جو میں نے بتا دیا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ بیت المقدس یہ فقط ایک سرزمین
سرزمین نہیں بلکہ جنت ہے، تو پھر وہ شعر تو بنتا ہی ہے کہ ارباب جہاں کہتے ہیں القدس کو جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اس پر مزید اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ گفتگو کا حصہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا